السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں مختصر سی زندگی امام اوزاعی رحمہ اللہ کی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کی کنیت ابو عمرو عبد الرحمن نام اوزاعی سے مشہور تھے۔ امام اوزاعی سے مشہور تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ میں لکھتے ہیں کہ دمشق کا ایک قریہ ہے اوزاع۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہمدان کے قریب ہے یہ اوزاع۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ 80 پر 8 ہجری بعلبک میں پیدا ہوئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یتیم تھے اور آپ کی تربیت و پرداخت آپ کی والدہ نے کی۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف بہت زیادہ منتقل ہوا کرتے تھے، اسی لیے بادشاہوں کے، خلفاء کے، وزراء کے، تجار کے، بلکہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے جو بیٹے تھے، ان تمام نوجوانوں میں سب سے بڑھ کر علم کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ ان فقیہ علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کی جم کر خدمت کی، خاص کر بلاد شام اور بلاد اندلس میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل دمشق اور دمشق کے ارد گرد کے جو گاؤں تھے، تقریباً 220 سال تک انہی کے مذہب پر عمل کرتے رہے، یعنی 220 سال تک امام اوزاعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق وہ لوگ عمل پیرا تھے، اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ دمشق سے آپ کا مذہب اندلس کی طرف منتقل ہوا، وہاں بھی خوب پھلا پھولا، لیکن وہاں پر مذہب شافعی کے آنے کے بعد شام میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مذہب کمزور پڑتا گیا، کیونکہ مذہب شافعی کے انصار و مددگار بھرپور محنت کر رہے تھے اور زیادہ تھے، لیکن آپ کے مذہب کے مددگار کوئی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا مذہب کمزور ہوتا رہا، یہاں تک کہ اندلس میں بھی آپ کا مذہب ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں پر بھی امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب شروع ہو چلا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ حج کے لیے مکہ گئے تھے تو وہاں مکہ میں جب داخل ہوئے تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ جس اونٹ پر سوار تھے اس اونٹ کا لگام پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے کہنے لگے کہ شیخ کے لیے راستہ چھوڑیں، شیخ کے لیے راستہ چھوڑیں، اور امام مالک رحمہ اللہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ دونوں نے مل کر، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں نے مل کر آپ کو کعبے کے پاس بٹھایا، اس کے بعد ان سے حدیثیں لینے لگے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ ولید بن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت میں ان سے بڑھ کر، یعنی امام اوزاعی رحمہ اللہ سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ حق بات کہنے میں، سچ بات کہنے میں کسی لومت لائم سے کبھی خوف نہیں کھاتے تھے، نہ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن علی جو صفاح کے چاچا تھے، انہوں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے بنو امیہ کے ساتھ جو پیش آیا تھا اس کے بارے میں سوال کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی امیہ کی خلافت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ بنو امیہ کے ساتھ ہم نے جو معاملہ کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا، میں نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے یوں کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے یوں کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ بن وقاص رحمہ اللہ کو یوں کہتے ہوئے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کیا ہے، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت کو شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کیا ہے۔ عبداللہ بن علی جیسے ہی سنے غصہ ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اے اوزاعی، یہ بتاؤ کہ بنو امیہ کے خون کے بہانے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا خون جائز نہیں ہو سکتا الا کہ 3 چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب ہوا ہو۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے جان لیا ہے تو جان لینا جائز ہے، خون بہانا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی بوڑھا ہے اور وہ زنا کیا ہے تو ایسے وقت میں اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی مرتد ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے تو ایسے وقت میں اس کا خون بہا سکتے ہیں، ورنہ خون بہانا جائز نہیں ہوگا۔ ان کو اور بھی غصہ آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو امام اوزاعی، آپ ان کے مال کے متعلق بتاؤ۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر مال ان کے لیے حرام ہے تو وہی مال آپ کے لیے بھی حرام ہوگا، اگر ان کے پاس کوئی حلال مال ہے جو ان کے لیے حلال ہے تو آپ کے لیے اسی وقت حلال ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس شرعی طریقے سے آیا ہو۔ تو وہاں سے وہ چلے گئے۔ اب آئیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے نام معلوم کرتے ہیں مختصر۔ نمبر 1، عطا بن ابی رباح، قاسم بن مخیمرہ، محمد بن سیرین، زہری، محمد بن علی الباقر، اسماعیل بن عبداللہ بن ابو المجاہر، قتادہ، عمرو بن شعیب، ربیعہ بن یزید، شداد ابی عمار، عبدہ بن ابی لبابہ، بلال بن سعد، محمد بن ابراہیم التیمی، یحییٰ ابن ابی کثیر، عبداللہ ابن عامر مکحول۔ آپ کے تلامذہ مالک، شعبہ، ثوری، ابن مبارک، ابن ابی الزناد، عبد الرزاق، محمد بن حرب۔ اب آئیے آپ کے مؤلفات معلوم کرتے ہیں۔ کتاب السنن فی الفقہ، کتاب المسائل فی الفقہ، کتاب السیر، کتاب المسند۔ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ آپ کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ آپ امام مبجل، یکتائے زمانہ، اپنے وقت کے امام اور فقیہ تھے، حق بولنے میں کسی لومت لائم سے نہ ڈرنے والے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ وقت کے علامہ، اہل شام کے امام اور فقیہ تھے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء 4 ہیں، سفیان ثوری، ابو حنیفہ، مالک، اوزاعی۔ آپ کا انتقال 150 پر 7 ہجری کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔